بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گھوڑوں کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، چند باتیں جو بڑی ضروری ہیں، اور یہ ضرورت اس وجہ سے ہم نے محسوس کی ہے کہ پہلے تو آپ کو پتہ ہے پہلے بھی لوگوں نے گھوڑے رکھے تھے، لیکن جب سے ترکش ڈرامے پاکستان میں نشر ہونا شروع ہوئے ہیں اس وقت سے بڑا شوق بڑھ گیا ہے لوگوں کا گھوڑے رکھنے کا، اور بہت زیادہ ان کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں۔ یہ بڑوں اور چھوٹوں میں سب میں یہ شوق پروان چڑھا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ ہم اس پہ ایک ویڈیو بنائیں اور وہ پیغام دیں کہ جو ایسا گھوڑا رکھیں کہ جو ثواب کا باعث ہو۔ یعنی بعض دفعہ شوق ہوتا ہے، بندے کے پاس کوئی اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کوئی آسانی ہوتی ہے، اس کے پاس بجٹ بھی ہوتا ہے، وہ بندہ لے بھی لیتا ہے گھوڑا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا بہترین کام گھوڑا رکھنے والا کہیں یہ ثواب والا کام کہیں عذاب میں تبدیل نہ ہو جائے، وہ بندہ ثواب کے بجائے عذاب کا شکار نہ ہو۔ تو اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ اس پہ بھی بات کی جائے۔ سب سے ضروری چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گھوڑا کتنے قسم کا ہوتا ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ گھوڑے رحمان کے ہیں اور کچھ گھوڑے انسان کے ہیں اور کچھ گھوڑے شیطان کے ہیں۔ اس کی مختصر سی وضاحت کر کے آگے چلتے ہیں۔ رحمان کے گھوڑے سے مطلب یہ ہے کہ جو بندے کسی نے جہاد کے لیے کسی بندے نے رکھا ہوا ہے وہ رحمان کا گھوڑا ہے، اور دوسرا جو گھوڑا فرمایا انسان کا، جو اس بندے نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے وہ انسان کا گھوڑا ہے، اور تیسرا جو فرمایا شیطان کا، جو کسی نے بڑھائی کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، تکبر و غرور کے لیے رکھا ہوا ہے وہ شیطان کا گھوڑا ہے، شیطانی گھوڑا ہے۔ اور اس سے اگلی روایت ہم دیکھتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑا جو ہے وہ کسی کے لیے ثواب کا باعث ہے، اور کسی کے لیے پردہ ہے، اور کسی کے لیے وبال کا باعث ہے۔ یا رسول اللہ ثواب کا باعث کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھوڑا کسی نے جہاد کے لیے رکھا، اللہ کے راستے میں رکھا، وہ اس کے لیے اس کو سدھایا، اس نے جہادی تربیت دی اور جہاد کے لیے اس کو تیار رکھتا ہے، وہ اس کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے وہ گھوڑا۔ اور اتنا ثواب جس بندے نے جہاد کے لیے گھوڑا رکھا ہوا ہے اس کا ثواب آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس کے حوالے سے اتنا ثواب فرمایا گیا کہ وہ جو بندہ جس نے جہاد کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جو بھی اس کی خدمت میں خرچ کرتا ہے اس سارے کا سارے کا، اس ساری کی ساری چیزوں کا، کھانے کا، پانی کا، وہ وزن کیا جائے گا قیامت والے دن۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اس کی جو جہاد کے لیے رکھا گیا گھوڑا، ثواب کے لیے رکھا گیا، اس کی لید کا بھی وزن کیا جائے گا، اور اس کے وزن کے برابر نیکیاں اس بندے کے پلڑے میں، اس بندے کے نامہ اعمال میں شامل کی جائیں گی، جتنی بھی نیکیاں اس پلڑے میں آئیں گی۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت والی بات ہے جو جہاد کے لیے رکھا گیا ہے، کہ کسی نے گھوڑا رکھا، اس نے یہ سوچا یا یہ ذہن رکھا کہ جب بھی کوئی جہاد کا موقع بنا، کہ جہاد کے لیے مجھے استعمال کرنا پڑا تو میں استعمال کروں گا، خود استعمال کروں گا، اور مجھ سے طلب کیا گیا تو میں پیش کروں گا گھوڑا۔ اور دوسرا جو ہے پردہ کون سا گھوڑا ہے، پردے کے حوالے سے فرمایا کہ جو بندے نے اپنی ضروریات کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جو ضروریات کے لیے رکھا ہے اس کے لیے بھی وضاحت فرمایا کہ وہ اس کی گردن اور اس کی پیٹھ کا خیال رکھے، یعنی اس سے کمائی تو کرتا ہے لیکن اس کی پیٹھ پہ وزن زیادہ نہ رکھے، اور اس کی گردن مطلب اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھے، اس کو بھوکا نہ رکھے، بھوکا پیاسا نہ رکھے۔ اور آگے جو وبال بنتا ہے تیسرا، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تیسرا گھوڑا جو وبال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے تکبر کے لیے رکھا ہوا ہے، غرور کے لیے رکھا ہوا ہے، بڑھائی کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، جو فلاں صاحب ہے جی ہم یہ ہے جی یہ عہدہ ہے، یہ ذات پات ہے، تو پتہ چلے جی فلاں صاحب نے اتنے گھوڑے یا اتنی مالیت کے گھوڑے رکھے ہوئے، اتنے 15 20 20 25 لاکھ یا اس سے زیادہ کی مالیت کے گھوڑے رکھے ہوئے، پتہ چلے۔ یعنی یہ جو لفظ ہے کہ ہم نے اس طرح گھوڑے رکھے ہوئے ہیں جی، پتہ چلتا ہے کہ ہم نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں، یعنی نمود و نمائش کے لیے، تکبر کے لیے، ہمارا یہ عذاب کا باعث ہے، یہ بندے کو سیدھا سیدھا عذاب میں مبتلا کرے گا۔ دنیا میں بھی وبال ہے، یعنی اس سے مصائب، برکت نہیں آئے گی، مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور آخرت میں بھی یہ وبال کا باعث بنے گا۔
اب دوسری چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھوڑا ہونا کیسے چاہیے. یہ بھی حدیث مبارکہ کی روشنی سے ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا کیسا ہونا چاہیے. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ گھوڑا سیاہ رنگ کا ہو اور اس کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہو اور اوپر والا ہونٹ سفید ہو. سیاہ رنگ کا گھوڑا اور اوپر والی پیشانی اس کی سفید ہو اور اس کے اوپر والا ہونٹ سفید ہو. یہ بہترین گھوڑا ہے، سب سے بہترین گھوڑا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر اس طرح کا بندے کو میسر نہ ہو تو پھر کون سا گھوڑا ہے؟ اور فرمایا کہ پھر وہ گھوڑا ہے کہ جس کے چاروں پاؤں سفید ہوں اور پیشانی اس کی سفید ہو. اگر یہ بھی میسر نہ ہو بندے کو تو پھر ایسا گھوڑا کہ جس کے 3 پاؤں سفید ہوں اور اگلا چوتھا جو دایاں پاؤں ہے وہ گھوڑے کے رنگ کا ہو اور اس کی پیشانی سفید ہو. یہ اس حوالے سے یہ فرمایا کہ اس کی پیشانی سفید ہو اور جو اگلی جو ٹانگ ہے وہ گھوڑے کے رنگ کی ہو. اگر کالا گھوڑا نہ ملے تو پھر کون سا گھوڑا؟ فرمایا پھر سرخ گھوڑا لے لے جو سیاہی مائل ہو اور اس میں یہ جو خوبیاں بیان کی گئی ان میں سے کوئی خوبی موجود ہو. یہ گھوڑوں کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ اس طرح کا گھوڑا اگر آپ نے رکھنا ہے تو یہ گھوڑا رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا گھوڑے کو. حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے پہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے اس کو دوڑایا. تو معاملہ تھا آپ دیکھنے کے لیے گئے اور جب آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا کہ طلحہ میں نے تیرے گھوڑے کو دریا کی طرف پایا، جس طرح دریا بہتا چلا جاتا ہے اس طرح تیرا گھوڑا بہتا چلا جاتا ہے. اور اس طرح پسند فرمایا اس کی سواری کو، گھوڑے کی سواری کو پسند فرمایا. اور پھر ایک اور چیز جو کافی ساری مشہور ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے دعا کرتا ہے. اور کون سی دعا کرتا ہے؟ مسند احمد میں موجود ہے وہ دعا. وہ بڑی خاص دعا ہے. فرمایا کہ گھوڑے کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ دعا کرے. کون سی دعا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے مالک جس کو بھی تو مجھے عطا کرے نا، یعنی میری ملکیت جس کو عطا کرے اس کو میں اس کے اہل و عیال سے، اس کے جتنے مال و اموال ہیں ان سب سے زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، یعنی سب سے زیادہ وہ مجھ سے پیار کرے. تو اس وجہ سے جن لوگوں نے گھوڑے رکھے ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. تو یہ پیار ویسے ہی نہیں آ جاتا. جس بندے نے گھوڑا رکھا وہ گھوڑے کی دعا کی وجہ سے برکت بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ پیار بھی آ جاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، عمل خیر عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ویڈیو اس وجہ سے بھی ضروری تھی کہ بعض لوگوں نے گھوڑے رکھے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیوں گھوڑا رکھا ہے یا کیسے کیوں رکھنا چاہیے، یا کون سا اور کیسا رکھنا چاہیے، کیوں رکھنا چاہیے اور کیسا رکھنا چاہیے. اور تیسری اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ گھوڑا تو رکھا ہے بہت سارے لوگوں نے، وہ یہ ہے کہ، اور میں نے پیچھے اس حوالے سے کوئی ویڈیو بھی بنائی تھی کہ گھوڑا اس سے کمائی کون سی کرنی جائز ہے.